اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، اے نبی اب تمام دنیا والوں کو اعلان کر دو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر کوئی شخص ہے مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی لگانا چاہتا ہے، سب سے پہلے کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، سب سے پہلے میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اب محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بڑا ہی دیالو ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم لو لگانا ہے، تو سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں راستے میں جا رہے ہیں۔ عمر فاروق امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے نہیں کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سن لو، اگر تم مومن او متقی بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے فیملی سے زیادہ اگر تم ہم سے محبت نہیں کرتے ہو تو تم مومن اور متقی بن نہیں سکتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا محبت کا معیار کہاں ہے؟ آج ہمارا محبت کا تقاضا کہاں ہے؟ ہم نبی سے کس طرح سے محبت کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم محبت سے ہم درکنار ہو جا رہے ہیں، اس سے ہم محبت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت زلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت زلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو خدمت کر رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی نے کیا دیکھ رہے ہیں، زلیبی جوان ہو چکے ہیں، باڈی بلڈر بھی ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، تندرست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے زلیبی، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اے زلیبی، تم تو جوان ہو چکے ہو، اے زلیبی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ زلیبی جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ ہم تو غریب ہیں، کالو کو لوٹا انسان ہوں، میرے گھر میں میرے رہنے کا گھر بھی نہیں ہے، رہنے کا مکان بھی نہیں ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کر رہے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہراتے ہیں، اے زلیبی، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تم تو جوان ہو چکے ہو، تم تو باڈی بلڈر ہو چکے ہو، ہٹے کٹے تندرست ہیں، اے زلیبی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تم جوان ہو چکے ہو۔ زلیبی وہی جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ آج کل کی لڑکیاں ہم سے ڈھونڈتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم تو کالا کلوٹا انسان ہوں، میرا گھر بھی نہیں ہے، میرا مکان بھی نہیں ہے، میرا زمین و جائیداد نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ دوسرے دن ہو جاتے ہیں، پھر تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کر رہے ہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہراتے ہیں، اے زلیبی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تم تو جوان ہو چکے ہو، باڈی بلڈر بھی ہو چکے، تندرست ہو چکے ہو، ہٹے کٹے ہو، مضبوط ہو، تندرست ہو۔ زلیبی وہی جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ اے اللہ کے رسول میں تو کالا کلوٹا انسان ہوں، میرا گھر بھی نہیں ہے، میرا زمین و جائیداد بھی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زلیبی تم غم نہ کرنا، تم فکر مت کرنا، میں تمہاری شادی میں کرواتا ہوں۔ زلیبی خوشی کے مارے کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں کہ آج میری شادی ہو جائے گی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھنے کے بعد کہا، اے زلیبی چلے جاؤ تم مدینے میں، مدینے کی آخری گھر میں جاؤ، اور تم سب سے پہلے میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد کہنا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے اللہ کے نبی نے شادی کرنے کے لیے کہا ہے، نکاح کرنے کے لیے کہا ہے۔ زلیبی دوڑ رہے ہیں، چلتے چلتے مدینہ کے آخری گھر میں پہنچتے ہیں۔ زلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازوں کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کو کھٹکھٹاتے ہیں، گھر سے اندر سے گھر کے مالک نکلتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر کے مالک جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد گھر میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو اللہ کے نبی نے سلام کہا ہے۔ وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے، اپنی بیویوں کو بلاتا ہے، اپنی بیٹی کو بلاتا ہے، اے میری بیوی خوش ہو جاؤ، اے میری بیٹی خوش ہو جاؤ، کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی نے آج مجھے سلام کہا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے آپ کی بیٹی مجھ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے لیے کہا، شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ آدمی جواب دیتے ہیں ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی چاند سے باتیں کر رہی ہے، اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت ہے، آپ کا شکل دیکھ رہے ہیں، آپ تو کالا کلوٹا انسان ہے، میری بیٹی آپ سے نکاح کیسے ہو کر سکتی ہے؟ آپ دونوں زلیبیہ گھر کا مالک اور لڑکی کے باپ دونوں بحثیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے بھیجا ہے۔ اور گھر میں وہ گھر کے اندر لڑکی سن رہی ہے کس کی آواز کو، اندر سے آواز آتی ہے، وہ لڑکی جواب دیتی ہے اے میری ابو جان اس کالا کلوٹ انسان کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ فیصلہ کس کا ہے، حکم کس کا ہے، ججمنٹ کس کا ہے، کس نے اس کو یہاں بھیجا ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر میری ابو جان اگر مجھ سے اس انسان سے اگر شادی نہیں کرواؤ گے، نکاح نہیں کرواؤ گے تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، رسول کی نافرمانی ہو جائے گی، اور نافرمانی کی وجہ سے ہم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے میری بیٹی آج تو نے مجھے جہنم کی آگ سے تو نے بچا لیا۔ اور وہیں گھر کے اس لڑکی کے باپ نے خطبہ پڑھایا اور نکاح کروا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت تھی کہ اس کے حکم کو، اس کے ججمین کو اس نے اپنے نہیں ٹھکرایا ہے۔ اس انسان سے، کالا کلوٹ انسان سے اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس طرح سے محبت کرنی چاہیے، ہم اس طرح سے محبت کرنی چاہیے کہ ہم چلے تو لگے کہ رسول کا فرمان ہے، ہم کھائے تو یہ لگے کہ رسول کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، وقت یہ نہیں دے رہا ہے، کہاں تک بیان کروں؟ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوگی کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کی توفیق فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔